أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان کو کیوں ایسے پڑھا ہے جی؟ اور کون مشدد ہو تو گناہ ہوتا ہے؟ الذین، اس میں کیا رول اپلائی ہوا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ کیا بنا؟ حرف مدہ. جی ایسے ہو رہی ہے. الذین حرف مدہ ہے. آمنو اس میں کون سا ہے؟ واو ساکن ہے، پیش کے بعد ہے، یہ بھی حرف مدہ ہے اور کھٹی زبر کو بھی ایک الف لمبا کرتے ہیں. والذین کی بات ہو گئی ہے. ہا دو الف مدہ واو مدہ. ون اگین نون مشدد. نصارى والصابئین، تو یہ صاد موٹا پڑا جائے گا. این یہ حرف مدہ ہے. من حرف ساکن ہے، نون ساکن ہے، اس پر غنہ کیوں نہیں ہوا؟ الف آ گیا. جی الف آ گیا. الف کے اوپر زبر زیر پیش یا کوئی حرکت ہو تو وہ حمزہ کہلاتا ہے. تو 6 حروف حلقیہ تو غنہ نہیں ہوتا. نون ساکن اور نون تنوین پر غنہ ہوتا ہے، اخفا ہوتا ہے، لیکن اگر 6 حروف ہوں حروف حلقیہ، حمزہ ہا عین ہا غین خا، پھر غنہ نہیں ہوتا. 2 اور بھی ہیں حروف حلقیہ نہیں ہے لیکن ان کی موجودگی میں بھی غنہ نہیں ہوتا، لام اور را. من آمن باللہ، لفظ جلالہ کو بولڈ پڑھیں گے یا لائٹ جی؟ لائٹ کیوں؟ لفظ جلالہ سے پہلے زیر ہو تو لائٹ پڑھتے ہیں. والیوم الآخر، یہ کیا ہے؟ واو لین ہے. واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو حرف لین ہوتا ہے. والیوم لین کو کیسے پڑھنا ہے؟ نو جد نو لون. والیوم الآخر وعمل صالحا، تنوین آگئی اخفا ہو رہا ہے. صالحا فلہم اجرہم، اجر یہاں جیم پر یہ آواز کیسی ہے؟ قلقلہ. حروف کون سے؟ قاف قاف با جیم دال. جی تو جب یہ ساکن ہو یہ 5 حروف تو یہاں قلقلہ ہوتا ہے. اجرہم. آگے عند ربہم، یہاں اخفا ہو رہا ہے نون ساکن پر. عند ربہم، را کو بولڈ پڑھیں گے یا لائٹ؟ بولڈ. را کے اوپر جب زبر یا پیش ہو تو اس کو بولڈ پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، اور اگر زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں. ربہم. ولا حرف مدہ. خوف، یہ کیا ہے؟ حرف لین. خوف علیہم حرف لین. ولا حرف مدہ. ولا هم يحزنون. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو تجوید کے قواعد ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں، چند ایک جو ہے وہ قواعد ہیں، اور زیادہ پریکٹس اگر ہو جائے مخارج کی، حروف کے مخارج کی، کہ کون سا حرف کس حصے سے ادا ہونا ہے، خصوصاً وہ لیٹرز حروف جو سملر ہیں، جن کی آواز دوسری آوازوں سے ملتی جلتی ہے. ملتی جلتی آوازوں والے جو حروف ہیں نا، ان کا جو ڈفرنس اگر ہم سیکھ لیں تو تجوید تقریباً بہتر ہو جاتی ہے. یعنی ایک عام قاری کو نارمل جن تجویدی قواعد کے ساتھ پڑھنا چاہیے وہ ہو جاتے ہیں. اور یہ ہم بار بار اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ زیادہ تر غلطیاں عام قارئین کی
وہ یہ ہے کہ وہ زبر زیر پیش کو لمبا کر دیتے ہیں، اور جہاں لمبا کرنا چاہیے کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش پر یا حرف ودا پر حرف لین کو، اور یا چھوٹی مد یا بڑی مد جہاں لمبا ہونا چاہیے وہاں وہ لمبا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں لمبا نہیں کرنا وہاں وہ ایسے ہی لمبا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو اس چیز کو کنٹرول کرنا، یہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، چھوٹی سی بات ہے، زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور جن کو لمبا کرنا ہے ان کو لمبا کرنا ہے، ایک یہ بات ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ حروف کے ملتی جلتی آوازوں والے حروف، اس کے اوپر خیال کریں، ان کو آپس میں مل لینا دیں آوازوں۔ ترجمہ جی، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، آمنو کون سا سیغہ ہے؟ تیسرا سیغہ ہے جمع مذکر غائب کا، آمنو وہ ایمان لائے، و اور الذین وہ لوگ جو، ہادو یہودی ہوئے، یہادو یہودی ہوئے، والنصارا اور نصرانی، یہودی تو آپ کو معلوم ہے، والنصارا سے مراد کرسچن عیسائی، والصابئین اور بے دین یا صابی، اس کی ہم وضاحت کرتے ہیں بعد میں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ ہوئے، والصابئین اور جو بے دین یعنی صابی، ان میں سے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی کوئی ایمان لایا، من آمن جو بھی آمن ایمان لایا، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخری اور آخرت کے دن کے ساتھ، وعامل صالحا اور عمل کیے، عاملہ اور اس نے عمل کیے، صالحا نیک، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم اور ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی یہ لا کون سے، لا لنفی الجنس، یعنی کوئی کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غم کھائیں گے۔ دیکھو نا یہودی عیسائی پھر ٹھیک ہو گئے، یعنی یہودی عیسائی اگر یہ آخرت کے دن پر ایمان لائیں اور عمل صالح کریں تو پھر ٹھیک ہے، اس کا مطلب وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ یا یہ بات نہیں ہو رہی کہ وہ اب کے یہودی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے جو یہودی تھے اور وہ صحیح ایمان پر تھے، آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا تھے، فلہم اجرہم عند ربہم۔ ایسے ہی نصارہ کے دور میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کی جب تک رسالت چلی، اس میں جو من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم۔ اچھا یہ صحابی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے نا، ان کو یہ لوگ کہتے تھے یہ بے دین ہو گئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے، قریش مکہ اور اہل مکہ نے کہا کہ یہ تو بے دین ہو گئے، یعنی ہمارا جو باؤ اجداد کا دین تھا نا، باپ دادا کا دین تھا، یہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو حالانکہ اصل دین تو وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ پاک نے فرمایا جو بھی تم کہتے ہو، صحابی جو کہتے ہو نا، بہرحال جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اس کا ایمان جو وہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے، وعمل صالحا اور وہ نیک عمل کر رہے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جی نیکسٹ ہے و اور از جب، اخذنا ہم نے پکڑا، اخذنا ہم نے پکڑا، میثاقا پختہ وعدہ کو تم سے، میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، میثاق، میثاق مدینہ، میثاق جمہوریت، ٹھیک ہے، میثاق لکھنؤ، تو پختہ وعدہ کو کہتے ہیں میثاق۔ جب ہم نے پکڑا یعنی جب ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ عہد، پختہ وعدہ، ورفعنا اور ہم اٹھا لائے، اور ہم نے اٹھایا، ورفعنا اسی سے رفع الیدین، رفع الیدین لفظ ملتا ہے، رفع الیدین ہاتھوں کا اٹھانا، ہاں جی، ورفعنا لک ذکر، ہم نے بلند کر دیا آپ کے ذکر کو، تو رفعنا ہم نے بلند کیا، فوق اوپر، کم تمہارے، الطور طور کو، اور ہم نے اٹھایا بلند کیا تمہارے اوپر الطور کو۔ یعنی یہ کیسے ہوا تھا کہ پہاڑ کے اوپر ایسے جیسے درخت گرنے لگتا ہے نا، تو ایسے پہاڑ ان کے اوپر کر دیا تھا، اٹھا لائے تمہارے اوپر، تو اوپر کر دیا گیا ان کے اوپر جو ہے نا طور پہاڑ کو، اور اب کہا گیا کہ اب بتاؤ اب بھی تم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہیں تو کوئی کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی انکار کرے، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ انسان کی زندگی کا یہ 50 60 70 جتنی بھی انسان کی زندگی ہوتی ہے، یہ عارضی سا اختیار دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اختیار کو غلط یا صحیح دونوں میں سے کچھ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں لنبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت اور حیات کا سلسلہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے صرف اس لیے بنایا ہے کہ ہم دیکھ لیں، ٹیسٹ کر لیں کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے۔
یہ ہمارے اعضاء کو جو اختیار ملا ہوا ہے صحیح اور غلط کرنے کا، یہ ایک عارضی ہے، اور یہ واپس لے لیا جانا ہے بہت جلد. یعنی جو ہی انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے روح کو کہ واپس، اور وہ واپس ہو جاتی ہے، اور وہی باڈی، وہی آنکھیں، وہی ناک، وہی کان، وہی سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اب انسان کا کوئی ہاتھ اور کوئی چیز نہیں ہلتی، اب اس کا اختیار ختم ہو گیا ہے، اب سارے اختیار اللہ کے ہی ہے. باقی ویسے تو اختیار سارا اللہ ہی کا ہے، لیکن یہ عارضی انسان کو دیا گیا تھا، تو یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ دیکھ لیا جائے کہ تم میں سے بہتر کون ہے. لیکن دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر کسی کی مجال ہے کہ کوئی نہ کر سکے. اچھا، اتنا واضح طور پر یہ بات سامنے آ گئی اور ان کو کہا گیا بتاؤ کہ تم نے اللہ کے احکام کو پکڑنا ہے کہ نہیں پکڑنا، مانا بھی ہے، اس کے باوجود فوری طور پر وہ انکار کیسے کر لیتے تھے؟ سمجھ سے بالا تر ہے. تو ایسی بگڑی قوم. تو اوپر پہاڑ کر کے ان سے کہا خذو، پکڑو، فعل امر آ رہا ہے نا، عبدو، اسجدو کی طرح. خذو، پکڑو، ما، جو، آتینا، ہم نے دیا، آتینا، ہم نے دیا، کم، تمہیں، بقوت، قوت کے ساتھ، مضبوطی سے پکڑو. وذکرو، اور یاد کرو، ما، جو، فیہ، اس میں ہے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم پرہیزگار ہو. ورنہ جی اللہ کی کتاب کو پڑھنے سے کیا انسان بن جاتا ہے؟ متقی بن جاتا ہے. قرآن پاک کے آغاز میں بھی تو اللہ نے یہ فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. یہاں وہی تورات کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو ہم نے تمہیں دیا اس کو مضبوطی سے پکڑو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو اللہ کی کتاب سے پرہیزگاری ملتی ہے جی، تقوی ملتا ہے انسان کو. ثم، پھر، تولیتم، تم پھر گئے، تولیتم، تم پھر گئے، من بعد ذالک، من کا معنی کیا ہے؟ سے، بعد، ذالک، اس کے بعد تم پھر گئے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی. الگ الگ سے ترجمہ کرتے ہیں. فا، بس، لو، اگر، لا فضل، نہ فضل ہوتا، اللہ کا، فلولا فضل اللہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تو لکنتم، یقیناً تم ہو جاتے. یہاں اللہ کا معنی کیا ہے؟ یقیناً تم ہو جاتے، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے. وَلَقَدْ، اور بے شک، یا البتہ، تحقیق، واو کا معنی کیا ہے؟ اور لقد، لام اور قد دونوں کا معنی ہے ضرور، یقیناً، تو بے شک کا معنی بن جاتا ہے. وَلَقَدْ، اور بے شک، علمتم، تم نے جان لیا، علیمہ سے علمتم ہے، علیمہ، علیمہ، علمو، علمت، علمتا، علمنا، علمتا، علمتما، علمتم، اور تم نے علم کر لیا، تم نے جان لیا. الذین، ان لوگوں کو، یعنی وہ لوگ بھی تمہارے علم میں آ گئے کہ جنہوں نے اعتدوا، یا پیچھے لفظ پڑھا آپ نے، یعتدون، ہاتھ سے تجاوز کرتے تھے. یہاں پہ کیا ہے؟ اعتدوا، آپ ترجمہ کریں. جنہوں نے، جو حد سے نکل گئے، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا. منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن میں، ہفتے والے دن ان کا عبادت کا دن قرار دیا گیا تھا کہ اس میں صرف عبادت کرنی ہے. مچھلیاں، ان کی آبادی جو بستی تھی وہ سمندر کنارے پر تھی، اور ان کا کاروبار جو ہے وہ مچھلیاں پکڑنا اور اس کو آگے سیل کرنا، بیچنا تھا. ٹھیک ہے، تو ان کی اکانومی اس پر ڈیپینڈ کرتی تھی، کاروبار ان کا مین جو ہے وہ یہ تھا. تو یہ کہا گیا کہ تم نے یہ کاروبار نہیں کرنا، اور اس دن تم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی. جس طرح ہمیں یہ کہا گیا کہ اذان جمعہ سے لے کر جماعت جمعہ تک تم نے کاروبار نہیں کرنا، اس کے اندر تم نے اللہ کے ذکر کو سننا ہے، تم نے جمعہ پڑھنا ہے. اور دیکھیں ان کا کیا حال ہوا ہے، اور اسی طرح کی سزا جو ہے، جو اس امت میں بھی جو نہیں کرے گا، بندر خنزیر تو بننے سے رہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، لیکن سزا اس کی یہ ہے کہ من ترک ثلاث جمع تحاولا بها، جس نے سستی کرتے ہوئے 3 جمعے لگاتار چھوڑے، تبع اللہ علی قلوبہم، او کما قال اسلام، اللہ تعالیٰ اس کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے جو جان بوجھ کر بغیر عذر وجہ کے 3 جمعے چھوڑیں. اور کوئی ایک جمعہ چھوڑتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اور وہ اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ اس کا بڑھتا رہتا ہے، اس کی سیاہی بڑھتی رہتی ہے،
اور پھر جمعہ چھوڑتا ہے ایک اور نقطہ، پھر جمعہ چھوڑتا ہے اور نقطہ، وہ موری لگ گئی. اس کے ساتھ ساتھ دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر انسان کے اوپر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، کوئی ہدایت انسان کو نہیں ملتی، اور ہدایت کی طرف انسان نہیں چلتا، الٹا جو ہے وہ دین سے بیزار ہوتا جاتا ہے، کیونکہ اس کا اثر دل جو ہے وہ قبول نہیں کرتا. اور ایسے دل جو ہے اللہ کو پسند بھی نہیں ہے. اللہ کو کون سے دل پسند ہے؟ جاء بقلب منیب، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. اللہ تو ان کو جنت دیں گے جو اللہ سے ڈرنے والا دل لے کر آیا اور اللہ کی طرف لوٹ کے آنے والا دل لایا. بقلب سلیم کہا گیا ہے کہ اس دن قیامت والے دن وہ دل فلاح پائیں گے جو قلب سلیم ہے، فرما بردار جو دل ہے وہ جو ہے وہ اس دن کامیاب ہوں گے. تو گندے دل جو اور کالے دل جو ہے وہ اس دن قابل قبول نہیں ہوں گے. تو بہرحال جمعے چھوڑنے سے یہ صورتحال ہو جاتی ہے. خیر یہاں آ جائیں. وَلَقَدْ شروع سے، آیت کی شروع سے، وَلَقَدْ اور بے شک عَلِمْتُمْ تم نے جان لیا الذین ان لوگوں کو اعتدوا کہ جنہوں نے حد سے تجاوز کیا. حد بندی کیا کی گئی تھی؟ ہفتے کے دن میں کاروبار نہیں کرنا اور عبادت کرنی ہے، تو انہوں نے اس کو تجاوز کیا. کیسے تجاوز کیا؟ وہ کاروبار کر کے. تو کیا ہم اگر نماز چھوڑیں یا ہم اگر جمعہ چھوڑیں تو وہ حد سے تجاوز نہیں ہو رہا؟ حد سے تجاوز ہو رہا ہے. تو اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے. اعتدوا تم نے حد سے تجاوز کیا، منکم تم میں سے بعض نے، فی السبت ہفتے کے دن میں، تو فقلنا پس ہم نے کہا، فقلنا پس ہم نے کہا، لہم ان سے، کونو ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل بندر بن جاؤ. فجعلناها پس ہم نے بنایا ان کو، نکالا عبرت، لما ان کے لیے کہ جو بین یدیہا ان کے سامنے تھے. بین یدیہا دیکھو دو ہاتھوں کے درمیان یعنی جو ان کے سامنے، ٹھیک ہے. وما خلفہ اور جو بعد میں آنے والے، پیچھے آنے والے ہیں، یعنی ہم لوگ سب بعد میں پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے. وموعظۃ اور نصیحت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، کیا کہا؟ اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ يَأْمُرُكُمْ تمہیں حکم دیتے ہیں، ان یہ کہ تذبحوا تم ذبح کرو، بقرۃ کیا ترجمہ کریں؟ ایک گائے. ایک کس کا ترجمہ ہے؟ تنوین کا. بقرۃ ایک گائے ذبح کرو. اینی کا مفہوم آ جاتا ہے نا یہ اس میں جب نکرہ ہوتا ہے، جس اسم کے آخر پر تنوین ہوتی ہے نا وہ نکرہ ہوتی ہے، اور نکرہ کا ترجمہ ہوتا ہے ایک، کوئی، ایک، کچھ، ٹھیک ہے، سموٹ. تو کوئی بھی گائے ذبح کر دو، سیدھی سی بات تھی، پکڑ دو ذبح کر دیتے. ایسے ہی اب بھی ہمیں جو کہا گیا ہے نا کہ یہ کام کرو، تو ہمیں اس میں حیل و حجت نہیں اختیار کرنے، اگر مگر چونکہ چنانچہ وجہ علت بتاؤ، سبب بتاؤ، اس کے فضائل کیا ہے، مناقب کیا، ملے گا کیا، کیوں، کیسے، اس وجہ سے کیوں کریں، ٹھیک ہے. یہ سب کچھ کے بجائے سیدھا کرنا شروع کر دو. اللہ کو بس یہی چاہیے کہ تمہیں معلوم ہوا، کانوں میں آواز پڑی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ. وہ جناب جتیاں دکھائے گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ ختم ہوا یا آپ کو بتایا گیا کہ انہوں نے تو ایسا کیا، آپ نے میں نے تو یہ مسجد میں کچھ لوگ کھڑے تھے ان سے کہا تھا کہ آپ بیٹھ جاؤ، اور آپ ادھر ہی بیٹھ گئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آواز آپ کی تھی، لفظ یہ تھے کہ بیٹھ جاؤ، تو پھر میں بیٹھ گیا. تو یہ ہے ایمان. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، کہ اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی بات کا جواب دو، جو کہا گیا اس کو فوراً آمنا وصدقنا کہو، لبیک اس پہ کہو کہ ہم نے عمل کیا. وَعَلَمُوا جان لو اگر تم نے فوری طور پر نہ کیا، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ بے شک اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان میں خود ہی حائل ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس کو توفیق نہیں ملتی. اگر کسی نے تاخیر کی تو پھر اس کو توفیق نہیں ملتی، ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے تاخیری حربے نہیں اختیار کرنے چاہیے. جب معلوم ہو جائے اللہ کی کتاب اللہ کی بات ہے، قرآن اور حدیث کی بات ہے، وہاں آمنا وصدقنا کہے گا تو یہ ہدایت پائے گا، ورنہ ہو سکتا ہے اللہ دوبارہ اس کو ہدایت ہی نہ دے. اچھا جی،
ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں ان تذبحوا، یہ کہ تم ذبح کرو بقرۃ، کوئی گائے. تو کر دیتے تو پاتے، لیکن انہوں نے کیا کیا وہی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم نے ایسا نہیں کرنا، اور اس کو ہم نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے، لیکن اس آیت کو مکمل کر لیں. قالوا، انہوں نے کہا اتتخذنا، کیا آپ پکڑتے ہیں نا ہمارے ساتھ ہزوا مذاق، کیا آپ کرتے ہیں. یہاں اتخذ، اتخذ کو بنا کیا ہوگا، کیا آپ کرتے ہیں، لفظی معنی تو یہ ہے پکڑتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا آپ کر رہے ہیں، کرتے ہیں نا ہمارے ساتھ ہزوا مذاق. اس کا مسئلہ کیا ہے کہ کسی کے ساتھ، کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلنا اور خواہ مخواہ کسی کو ٹیزنگ، مذاق کرنا، تو یہ جاہلوں کا کام ہے. دیکھیں آگے انہوں نے کیا کہا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جب انہوں نے کہا نا آپ ہمارے سے مذاق کر رہے ہیں، قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون، یہ کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے. اپریل آنے والی ہے تو اپریل فول میں ایسے خواہ مخواہ جھوٹ بول کر مذاق کرنا، یہ جاہلوں کا کام ہے. یعنی ایسے ہی کسی کو بیوقوف بنانا، فول بنانا، اور صرف دوسروں کو اس کو لافنگ سٹاک بنانا، اس کو دوسروں کو ہنسانے کے لیے اور شوگر لگانے کے لیے کسی کو ایسے لا کے اور اس کے ساتھ اس کو بیوقوف بنا کے سب کو ہنسا دینا، یہ سراسر جاہلوں کا کام ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یعنی ایسا فضول مذاق کرنا جو ہے وہ جاہلوں کا کام ہے. مزاح جائز ہے جس میں کسی کی عزت پامال نہ ہو، جس کو کسی کو ہرٹ نہ ہو، دلی تکلیف نہ ہو. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اچھے مزاح کیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تناول فرما رہے ہیں، صحابہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کھجوریں کھا کھا کے نا تو گٹھلیاں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اپنے کھائی ہوئی بھی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھائی ہوئی گٹھلیاں بھی، کھجوریں کھائی گٹھلیاں ان کے سامنے تھیں. تو باقیوں کی بھی نسبت کی زیادہ تھی، تو آپ نے چٹکلا لگایا. اب دیکھو بھائی سب سے زیادہ کھجورا کی نہیں کھانی ہے، تو سب بھی ان کی طرف دیکھ کر سارے ہنسنے لگے. تو وہ بھی بڑے تیز اور بڑے حاضر جواب تھے. علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے تو دوبارہ یہ بھی دیکھ لیں، پنجابی میں کہوں دوبارہ یہ بھی دیکھو کہ کھجورا سنے کون کھا گیا. سوری سر، گٹھلیوں سمیت کون کھا گئے، دوبارہ یہ دیکھیں گٹھلیوں سمیت کون کھا گئے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ نہیں تھا. دوبارہ پھر ایک حسن، یہ تھے مزاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس طرح کا ہی مزاح رکھنا چاہیے. چلے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اب سبق ہمارا لانگ ہو گیا جی، بڑھ کے تھوڑی سی محنت بڑھا دیں.